صاحب وما 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 ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيب الله وعلى آله وصحبه يا سيدي اللہ رب العزت کی مستعد بات عقائد وعلم ومجسم شکل معظم نبی مدشم معصوم نعمنا محمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار بعد میں ان کے حضور ناظرین کی محبتوں کو خیرات پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زینت مسند صدارت حسن اعلی سنت مجاہد اہل سنت ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے حضرت علامہ مفتی عبدالرسول رشید رضوی دعوت برکاتہ مدالیہ بالخصوص جن بزرگوں کا یہ فیضان ایک عرصے سے چل رہا ہے اللہ کریم ان کی غربت کے اوپر بھی روحانہ حلوں پر حضور فرمائے حامد اہل سنت اللہ رب العزت کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں وہاں کے کائنات نے ایک مرتبہ پھر اس ادارہ کے اندر حاضری کا شرف بخشا ہے اور ہمیں مل بیٹھ کر رسول اکرم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی مناسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا ہے وہ کم ہے الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے دامن سے جو آیات ہے جنات تلاوت کا شرمن کرنے کا شرف حاصل کیا ہے خالق کائنات ان میں ارشاد فرما رہا ہے والنجم اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ اترا ما ضل صاحبکم وما غوی تمہارا نبی نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے وما ينطق عن الهوى وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتا ان ہوا الا وحی یوحی جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے وہی تمہارے سامنے وہ ارشاد فرماتے ہیں معراج شریف کا جو واقعہ ہے یہ ہجرت سے پہلے پیش آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تک محنت فرمائی آقا کریم علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو خواہ اپنے تھے خواہ پرائے تھے سارے کے سارے مخالف ہو گئے پہلے پہل صرف 4 لوگ انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ان میں سے بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کے سامنے بھی دین اسلام کی دعوت کو پیش کیا کسی نے مجھ سے معجزہ طلب کیا کسی نے اس حوالے سے سوچا اور سوچنے کے بعد تردد کے کرنے کے بعد پھر اس نے اسلام کو قبول کیا مگر میرا ابو بکر وہ ابو بکر ہے کہ جس کو ایک لمحے میں نے اسلام کی دعوت پیش کی اگلے لمحے بغیر دلیل مانگے انہوں نے میری دعوت کو قبول کرتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا تو باقی جتنے بھی تھے وہ خاندان قریش سے یا ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے سب مخالف ہوئے کوہ صفا پر ان کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو سب سے پہلے جو پیش میں شخص تھا وہ حضور کا چچا ابو لہب تھا اور جس نے سخت ترین جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی مخالفت کی پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب شاد ابی طالب کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منصور ہو کر 3 سال گزارے آقا کریم علیہ السلام کی صاحبزادیاں درختوں کے پتے کھا کر بھی گزارا کرتی رہی پھر وہ وقت بھی اسلام کے اوپر آیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر نامدار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حبشہ کی جا کر ہجرت فرمائی یہ آقا کریم علیہ السلام کی بھی صاحبزادی تھی
یہ سب سے پہلی عورت تھی جنہوں نے ہجرت کی، جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو پھر وہاں پر جب پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر طائف کے اندر لوگوں کو دعوت دوں اور تبلیغ اسلام شروع کروں۔ چلیں یہ نہیں شروع سے شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں جب حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو پھر طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا شروع کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے وہاں پر پہنچ کر طائف والوں کو جا کر اسلام کی دعوت کی، انہوں نے اوباش لڑ کے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے وہ خون اس سے بہنا شروع ہوا کہ میں پہنچایا، اور آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ جب زخمی ہو گئے پھر انہوں نے پاؤں کے اوپر بھی پتھر مارنا شروع کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کبھی ایک پاؤں کو بچاتے ہیں کبھی دوسرے کو بچاتے ہیں، مگر وہ پیدا کے پیچھے پتھر برساتے ہیں۔ یہ مرحلہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے اس کو بھی دیکھا۔ پھر جب وہاں پر حبشہ کی طرف بہت سارے مسلمانوں نے ہجرت کر دی، وہاں پر ایک پیغام ملا کہ پورا کا پورا شہر مکہ مسلمان ہو چکا ہے۔ جب یہ حضرات پلٹ کر آئے شہر مکہ میں پہنچے تو پتہ چلا کہ شخصی طور پر تو سارے اہل مکہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور اس وقت اہل مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ اگر آج اسلام کو جو ہے وہ عمر نے قبول کر لیا ہے تو آج مسلمانوں کے مقابلے میں ہم آتے رہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسی جو ہے وہ ٹھاٹ جو ہے وہاں پر مسلمانوں کی بنی کہ کفار جو ہے وہ اس پر اتنے زیادہ پریشان تھے تو کہتے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کے مقابلے میں بالکل آتے رہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آیا کہ آقا کریم علیہ السلام کے اس دنیا میں ظاہری طور پر جو سہارے تھے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب، ان کے صرف 3 دن کے وقفے کے ساتھ دونوں کا وصال ہو گیا تھا۔ اور یہ آقا کریم علیہ السلام کے اوپر اس طرح سے بے در کے جو آزمائشیں پھر وہ وقت کیا کہ ذاتی سہارے بھی چھین گئے، اور پھر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام حزن کا نام دیتے ہیں کہ یہ غم کا ساز ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اسی حال میں کہ جب ظاہری طور پر کوئی سہارا کی دنیا میں موجود نہیں تھا، روتے روتے صحت حرم میں پہنچے، وہاں پر جا کر سو رہے تھے، ادھر سے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ میرے مخدوم کو لے کر آؤ۔ میں یہ آپ کے سامنے یہ سارا منظرنامہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کو یہ جو معراج کی صورت میں اتنا بڑا انعام ملا ہے، تو اس انعام سے پہلے کتنی بڑی بڑی آزمائشیں بھی تھیں، کتنے بڑے بڑے دکھ بھی تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے